السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں نبیل احمد نظر الاسلام اشاعتی۔ سامعین، اذان سے پہلے بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہوئے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت ساری جگہ اذان سے پہلے بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو کیا اس طرح درود شریف پڑھنا صحیح ہے؟ اور اس سلسلے میں علماء احناف کا فتویٰ کیا ہے؟ چنانچہ کسی نے علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن سے سوال پوچھا ہے۔ سوال: کچھ لوگ دین میں ایسا عمل کرتے ہیں جس کی قرآن و سنت میں کبھی کوئی مثال نہیں ملتی، مگر ہوتا وہ نیک کام ہے، مثلا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا۔ اعتراض کی صورت میں دلیل دیتے ہیں کہ ایسا نیک کام جو شریعت میں منع نہیں، اس کا کرنا جائز ہے۔ جامعہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کی طرف سے جواب آتا ہے۔ جواب: بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کی ضرورت یا امکان کے باوجود اسے نہ کیا جائے، اور بعد کے زمانے میں اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے اور ترک کرنے والے کو ملامت کی جائے۔ بدعت بہت بری چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتلایا ہے، اور فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تعلیم الاسلام: درود شریف پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کے بہت سے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہیں۔ اس کی کثرت برکت، رحمت اور خیر کثیر کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن دوسری طرف اذان ایک مستقل عبادت ہے جو نماز کی خبر دینے کے لیے مشروع کی گئی ہے، اور اس کے الفاظ حدیث مبارک سے ثابت اور منقول ہے۔ اس میں کسی قسم کا اضافہ یا کمی کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اذان سے پہلے اور بعد میں بآواز بلند درود و سلام اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنا شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ یہ گویا اذان میں اضافہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے جتنے فضائل بیان کیے ہیں وہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے سامنے تھے، لیکن کسی نے اذان سے پہلے یا بعد میں بلند آواز میں درود شریف پڑھنے کا معمول نہیں بنایا۔ اس لیے اذان سے پہلے یا بعد میں درود شریف یا اذان کے بعد بلند آواز سے دعا پڑھنا بدعت، اس کا ترک کرنا لازم ہے۔ البتہ اذان کے بعد آہستہ آواز سے انفرادی طور پر درود شریف اور دعا کا پڑھنا اس طرح کہ اسے اذان کا حصہ نہ سمجھا جائے، سنت سے ثابت ہے۔ اسی قدر عمل کی جائے تو یہ مستحسن عمل ہے۔ فقط اللہ تعالی عالم۔ سامعین، امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل سکے، اور ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔